حامدا ومصليا اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور آج بڑی خوشی کا موقع ہے کہ ہم سب جشن آزادی کے موقع پر جمع ہوئے ہیں۔ آج کے دن ہندوستان کے مختلف خطے اور علاقے میں بڑی دھوم دھام سے جشن یوم آزادی منایا جا رہا ہے، لیکن یہ آزادی ہمیں معمولی قربانیوں کے بعد نہیں ملی، کوئی معمولی محنت و مشقت کے بعد نہیں ملی، بلکہ ہمارے آبا و اجداد نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے پرکھوں نے غیر معمولی قربانیاں دے کر اس ملک کو آزاد کرایا ہے۔ اس ملک کو آزاد کرانے میں سب سے زیادہ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں وہ مسلمان اور علماء کرام ہیں، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آج ہماری قربانیاں خود ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ ہم خود اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو اپنی قربانیوں سے واقف نہیں کرا پا رہے ہیں۔ مسلمانوں کی قربانی نواب سراج الدولہ سے لے کر ٹیپو سلطان اور 1857 کی بغاوت میں سب سے زیادہ جو شریک ہوئے وہ مسلمان ہی تھے، علماء کرام تھے۔ سب سے زیادہ قربانی مسلمانوں نے دی ہے۔ 1857 کی بغاوت میں جن کو پایا، خاص طور سے مسلمانوں کو ان کے ساتھ تشدد کا رویہ اپنایا گیا، ان کے ساتھ سختیاں کی گئی، جائیداد کو ضبط کر لیا گیا۔ یہ مسلمان یہ اذیتیں اس لیے برداشت کی کہ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ہمارا ملک آزاد ہو۔ ہم جب اپنے کام پر جائیں، ہم اپنی زندگیاں گزاریں اپنے ملک میں تو آزاد ہو کر گزاریں۔ علماء کرام کی قربانیاں دہلی کی چاندنی چوک سے لے کر پشاور تک کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس پر علماء کرام کی گردنیں نہ لٹکتی ہو، اور 1857 کی بغاوت میں جن معزز اور بااثر مسلمانوں کو پایا ان کو پکڑ کر درختوں کے نیچے لے گیا اور ہاتھی پر چڑھا کر کے فندے میں لٹکا کر ہاتھی کو نیچے سے ہٹا دیا گیا، اور مسلمانوں کی نعشیں تڑپتی رہی، آنکھیں باہر آ گئی، زبانیں باہر آ گئی اور تڑپ تڑپ کر دم توڑ دیے۔ اس کے علاوہ لاہور کی جامع مسجد میں روزانہ 80 علماء کرام کو پھانسی پر لٹکایا جاتا تھا۔ سوروں کی کھال میں گوریوں میں علماء کرام کو بھر کر راوی دریا میں پھینک دیا جاتا تھا اور اوپر سے گولیاں چلائی جاتی تھی۔ ان علماء کرام کی کا صرف قصور اور جرم اتنا تھا کہ اس نے اپنے ملک کی آزادی کے لیے جدوجہد کی تھی، انگریزوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تھا۔ اور یہیں پر بس نہیں، بلکہ جن لوگوں کو 1857 کی بغاوت میں پایا ان کی جائیدادیں ضبط کر کے ان کو گھروں سے نکال دیا گیا۔ عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، اور علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ نے جو انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا، انگریزی عدالت میں بلایا گیا اور پوچھا کہ آپ کے خلاف مقدمہ دائر ہوا ہے کہ آپ نے انگریزی حکومت کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ ہاں یہ بالکل صحیح ہے اور میں نے فتویٰ تحریر کرائی ہے۔ تو میرے دوستو، ان کو معلوم تھا کہ یہ بات قبول کرنے کی سزا موت ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے ملک کو آزاد کرانے کے لیے کسی طرح کی کمیاں برداشت نہیں کی اور کسی طرح کی قربانی کو چھوڑا نہیں، بلکہ ایک علماء کرام کی ٹیم کو بلایا گیا اور کہا کہ یہ بتاؤ اگر تم کہو گے کہ میں 1857 کی بغاوت میں شامل نہیں تھا تو تم کو آزاد کر دوں گا، لیکن ان میں سے ایک بھی عالم نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس بغاوت میں شریک نہیں تھے، بلکہ یہ لگن، جذبہ، تڑپ تمام علماء کرام اور ہندوستانیوں کے دل میں موجود تھا۔ وہ انگریزی حکومت کے سامنے جھکنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھے۔ تو ان قربانیوں کے بعد ہمارا ملک آزاد ہوا ہے۔ اس ملک کی سلامتی، اس ملک کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے۔ ہم اس ملک کے پاسبان اور نگہبان ہیں۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اس ملک کو ترقی دینے میں، آگے بڑھانے میں ہم سب سے زیادہ تعاون کریں اور یوگدان دیں۔ بس اتنی بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اس کے بعد ماسٹر صدیق صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے کچھ تاثرات پیش کریں۔